سنو، سنت کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے طریقہ. سنت کا معنی کیا ہے؟ اور کون سا طریقہ؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کا نام سنت. اور جماعت اس وقت کون سی تھی بھائی؟ صحابہ کرام. اسی کا نام سنت و جماعت ہے. اسی کا نام. وہی سلسلہ قیامت تک چلا جائے گا. اور جتنے فرقے ہیں یہ سب رنگ حاضریاں ہیں. مثال سناؤ تو پھر میں اپنے دادا پیر سناتا رہتا ہوں دوستوں کو. فرماتے ہیں ایک جگہ پر پہلے اور بھی ایک مسئلہ بات بتا ہوں. تو یہ جو کہتے ہیں رب سے ملا 1922 کی بات ہے. بنو کے اندر جلسہ تھا. صدارت میرے اعلیٰ حضرت میرے ملت سرکار نے ملی کی تھی. تو جب بات فرما رہے تھے تو وہاں کا جو رئیس تھا نا، بنو کا جو رئیس تھا، وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے حضرت صاحب آپ نے تو حضور کو رب سے ملا دیا. حضرت صاحب فرماتے ہیں اس گستاخ کو پکڑ لو اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کرنا. اور میں نے ملایا وہ تو رب نے ملایا ہوا ہے. دوسرے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے ملایا وہ تو رب نے ملایا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. ہاں یہ دوسری بات یہ کیا بتاؤں؟ میں تو اپنے گھر کی بتاتا ہوں کہ میری ماں سنی ہے، باپ میرا شیعہ ہے، بھائی یہ قادیانی ہے، دوسرا جو ہے اقرار کیا ہے. حضرت صاحب فرمانے لگے کہ میں نے کہا مولوی صاحب ذرا تشریف رکھو. آپ نے لوگوں سے پوچھا بھائی مولوی صاحب کو بات کی کچھ سمجھ آئی؟ حضرت کیا ضرور سمجھ تو نہیں آئی. فرمانے کہ یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں میری ماں جو ہے وہ سنی ہے، باپ میرا جو ہے وہ شیعہ ہے، اور میرا بھائی جو ہے وہ قادیانی ہے، اور ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے مذہب کا ہے. یہ بات انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ اس کا باپ جو شیعوں کے پاس بیٹھا شیعہ ہو گیا، بھائی قادیانی کے پاس بیٹھا قادیانی ابھی کل کی پیدائش ہے، اور دوسرا ان کے پاس جا کے بیٹھا یہ اہل حدیث ہے. مولوی صاحب کیا مولوی صاحب آپ ابھی ہیں اہل حدیث نے کہا ہاں جناب. انہوں نے کہا یہ ان کے پاس بیٹھی ہے وہ ہو گیا. اور ماں ان کی جنی کسی کے پاس نہ بیٹھی وہ چار دیواری کے اندر ہی سنی کی سنی رہی. جو ماں تھی نا مولوی کی وہ کہیں نہ گئی نہ کہیں، اور چار دیواری کے اندر جو پرانے مذہب کے اوپر تو فرمانے لگے ہمارا رب بھی پرانا، ہمارا رسول بھی پرانا، ہماری کتاب بھی پرانی، تو ہم نئے نئے ٹکاسوں میں ہم اپنے آپ کو بہت اثر کرتے تھے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. سلسلہ عالیہ پنجا شریف زندہ باد، سلسلہ عالیہ علی پور شریف زندہ باد. رب بھی پرانا ہے، رب پرانا ہے، کوئی نیا تو نہیں لگا. رسول بھی پرانا ہے، کتاب بھی پرانی ہے. ہم میں خرابی آئی ہوئی ہے، ہمیں وہی جو بار بار ہوتا ہے اس خرابی کو ہمیں چیک کرنا. اس خرابی کو کسی نے نہیں چیک کرنا. ہم اسی بات سے تو حکم ہے اس سے یہ روکتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس اور دادا صاحب کیا لینے جاتے ہیں وہاں ادھر کیا ہے. دادا وہ کہنا کہ میرے دوست کیا ہے دادا کس کو، دادا تو وہ ہے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں دادا سچی کو کیا. میں نے کہا اس کو بولو قطب الدین ایبک کو لاکھ دادا کہتے تھے. جو قطب الدین ایبک تھا نا اس کو لاکھ دادا کہتے، وہ بھی سخاوت بڑی کرتا تھا. یہ ہر اگر پر ویسے کہتے ہیں ہم سب کو مانتے، اچھا مانتے ہیں، تم تو ان کے بعد نہیں پڑھتے، تم تو اللہ والوں کے قریب نہیں پڑھتے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں در بر درے پیرے برو ہر صبح شام، اپنے پیر کے دروازے پر حاضر ہو جا صبح بھی اور شام بھی. بر درے پیرے برو ہر صبح شام، کافلا حاصل شبت مقصد تمام، نہ کہ تجھے تیرا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو سکے. اور اگر کوئی بیگانہ رہے تیری آنے کے شیشے رنگدار ہو جائیں، تو اگر لال شیشہ رنگ کا ہوگا لال پتے نظر آئیں گے، نیلے رنگ کا شیشہ ہوگا نیلے پتے نظر آئیں گے، تمہیں صحیح بندے نظر ہی نہیں آ سکتے. وہ نبی بھی کسی مخلوق میں گھومتے تھے، میں چلتے پھرتے اب تک فرماتا ہے وہ نبی بھی میں وہ کھاتے تھے، تین سے بچوں والے تھے اور آدھوں والے تھے. اس میں کیا عجب بات ہے؟ اگر میں یہاں فرشتے اتارتا، اگر میں یہاں فرشتے بسایا اتنا فرشتے اتارتا تو ان کا کام بھی تمام ہو چکا ہوگا. اس واسطے میں نے چونکہ انسانوں کو بسایا، میں انسانوں میں سے نبیوں کو بھیجتا ہوں. تو جب نبیوں کو انسانوں کے حلیے میں بھیجا تو نبی کے غلاموں کو بھی انسانوں کے حلیے میں بھیجا جائے گا. بھائی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ خامی ہے، ان کے اندر یہ خامی ہے، ان کے اندر یہ خامی ہے. اور تم اپنے اندر تو جانو تم کیا ہو. کیا ہم ان اصولوں کے اوپر، ان احکام کے اوپر جو رب کے ہے رسول کے ہم ان کو مانتے ہیں؟ اور ہم تو رب کی نہیں مانتے، ہم کسی ولیوں کی بات کیا کرتے ہیں. ہم تو پوچھا جائے تو ولیوں کی بات کرتے، تو رب کی نہیں مانتا، اس سے بڑھ کر اور تجھے کون سا ولی ملے گا؟ رسولوں کی نہیں مانتا، رب کی نہیں مانتا، اس سے بڑھ کے اور مجھے تجھے کس کا حکم چاہیے؟
اس واسطے میرے دوستوں میں نے جو آیت لکھنا پڑی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کل کے بارے آپ نے کہا درختوں کو سن دو ادھر آ جاؤ رب تعالیٰ شاہ نے مارتا رسول جس چیز کا میرے یہ موضوع آپ کو حکم دے مضبوطی سے تھا اور جس چیز سے یہ منع فرمائے اس سے پیچھے ہٹ. تو یہ دو ہی تو باتیں ہیں زندگی کے اندر کرنے کی اور نہ کرنے اور اسی کے مطلب حضور علیہ السلام کو لے اختیارات دے. یہ جو نور کا مسئلہ ہے نا بھائی نور کے لفظ کا معنی ہے کیا؟ نور کس کو کہتے ہیں؟ نور کا معنی یہ نور ہے روشنی ہے. تو روشنی کو بھی تو پیدا کرنے والا کو راضی ہے. اے اللہ اسلام و قیام یا اللہ تیری رضا کی خاطر یا اللہ اپنی بارگاہ کے حضور یہ یارانہ طریقہ کا دور و نزدیک سے حاضر ہونا تیری رضا کے لیے اس کار والوں نے یا اللہ جو اہتمام کیا سب کا ثواب حضور علیہ السلام کرتے ہیں. یا اللہ آپ کی خبر بات ہماری ماں باپ کیا تمام انبیاء علیہ السلام خلفائے راشدین صحابہ سید الشہداء تمام پیران اعظام مشائخ اعظام خاص الخاص ہمارے پیران سلسلہ یا اللہ اللہ کا اس کے علاوہ کتنے یارانہ طریقوں سے جو آپ لوگ جواب حاضر نظر کے یا اللہ بابو کی سب سے کا یا اللہ مغفرت فرما رحمت فرما رحمت فرما یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما اے اللہ اسلام جائے یا اللہ ہمارے برکات میں ہے ہمارے لیے یا اللہ سب کے گھروں میں خیر ہو اے اللہ سب کو معلوم کی اے اللہ حضور کمال اللہ کی طرف سے آپ کو ٹھنڈک عطا فرما اے اللہ ہر شر سے ہر فتنے سے ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے بچا اے اللہ اپنی پناہ میں لے اور اپنا ہی پناہ لے دنیا کے محفوظ ہو یا اپنا عالم بنا دینا اے دستگیر تصویر اے برتن یا اللہ صاحب کی بچیوں کا نیک سبب اے اللہ صاحب بچوں کو کاروبار پر روزگار پر یا اللہ جو بے روزگار ہے ہم کو بہترین روزگار جو رزق والے ہم کے روزگار میں ترقی عطا یا اللہ کو جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ یا شافی انت شافی اللہ شفاء اللہ شفاء یا شافی اللہ یا اللہ گھروں میں خیر ہو اے اللہ ہمارا آنا جانا اے اللہ تیری رضا کے لیے اے اللہ اپنا شکر گزار اور فرما بردار بنا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء آمين. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ واولیاء اجمعین.